دو حدیثیں ہیں، ایک میں 1,24,000، دوسری حدیث میں 2,24,000۔ اسی لیے کم و بیش کہتے ہیں کم یا زیادہ 1.25 نبی آئے۔ آج 21ویں صدی ہے، عیسوی کی 15ویں صدی ہجری ہے۔ انسانی تاریخ شمار کریں تو تقریباً 10,000 سال کی بنتی ہے۔ حضرت آدم سے لے کر اب تک کہتے ہیں تقریباً 10,000 سال کی انسانی تاریخ۔ اس سے پہلے کتنی مرتبہ دنیا بنی اجڑ گئی اس کی بات نہیں کر رہا۔ جتنے نبی آئے، آج 7.5 ارب سے زیادہ دنیا کی آبادی ہے، 7.5 بلین، اس سے زیادہ ہے۔ پہلے کم ہوگی۔ جتنی بستیاں تھیں، جتنے شہر تھے، ہر جگہ اللہ کا نبی گیا، ہر جگہ اللہ کا اونچی گیا، پیغام حق پہنچایا، دین کی بات پہنچائی۔ اس زمانے میں ٹیکنالوجی اس طرح نہیں تھی، آلات نہیں بنے تھے۔ آج دنیا ایڈوانس کہلاتی ہے جی۔ آپ یہاں بیٹھے 1 سیکنڈ میں دنیا کے دوسرے کنارے سے رابطہ کر لیتے ہیں، دیکھنا چاہیں دیکھ لیتے ہیں، آواز پہنچانا چاہیں پہنچا دیتے ہیں۔ اس وقت اتنی یہ سہولتیں ٹیکنالوجی کی نہیں تھی۔ اس کے باوجود اللہ تعالی نے ہر بستی میں اپنا نبی بھیجا۔ لوگوں کو انہوں نے جا کر حق کی دعوت دی، حق کی طرف بلایا۔ مکہ معظمہ اس پوری زمین کا مرکز ہے، سینٹر۔ یہاں سے زمین بچھانے کا آغاز ہوا۔ اب معنی کیا ہوگا اس آیت کا جو میں نے پڑھی کہ اس مکہ کے ارد گرد جتنی زمین بچھائی گئی دنیا بھر میں، انٹائر ارتھ، پوری روئے زمین جو بچھا دی گئی، جتنے شہر بنے، قصبے بنے، گاؤں بنے، جہاں جہاں آبادی ہوئی انسان رہنے لگے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر جگہ جہاں جہاں آبادی تھی نبی بھیجے، پیغام حق پہنچایا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آخر زمانے تک، قیامت قائم ہونے تک، رب تعالی نے سلسلہ نبوت حضور پر ختم کر دیا، مگر نبی کا پیغام اب بھی قریہ قریہ، گلی گلی، نگر نگر، ڈگر ڈگر، ہر کوچے میں پہنچ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے آخر میں تشریف لائے، مرکزی شہر میں، دنیا کے مرکز میں۔ مکہ مکرمہ پوری دنیا کا اونچی، کعبہ جہاں بنا ہوا ہے یہاں سے چاروں طرف دنیا پھیلی ہے، یہ سینٹر بنتا ہے پوری دنیا کا۔ جنہوں نے چاند پر جانے کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ لاکھوں میل اونچا چاند پر گئے، انہوں نے وہاں سے جا کر زمین کی فوٹو لی۔ ایسے وہ کیمرے لے گئے تھے ساتھ، کیونکہ سائنس کو تو سب مان لیتے ہیں نا، روحانیات پر آپ کو حیرت ہوتی ہے، وہ درمیان میں بادل ہوں گے اور کیا کچھ ہوگا، پھر بھی فوٹو لے لی۔ انہوں نے فوٹو لی وہاں سے، وہ فوٹو آ کر یہاں دنیا کو دے دی، چھپی ہوئی ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔
اس میں بھی انہوں نے دکھا دیا کہ کعبہ دنیا کے سینٹر میں ہے، مرکز میں ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے وہاں سے 2 جگہیں چمکتی ہوئی دیکھی، آسمان سے 2 جگہیں زمین پر چمکتی ہوئی دیکھی، پتہ چلا ایک مکہ مکرمہ تھا، ایک مدینہ منورہ تھا۔ یہ تو سائنس کی باتیں آ گئی نا آج سامنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام القریٰ، بستیوں کی ماں، مدر پلیس جس کو کہیں آپ، مدر سٹی، تمام شہروں بستیوں کی ماں ام القریٰ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت بھی وہیں سے فرمایا، دعوت حق دی، راہ حق دکھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے لوگ مرتبہ نبوت پر فائز ہوئے اللہ کی طرف سے، وہ ہر بستی میں گئے، ہر بستی میں گئے۔ ایک سوال ہمارے نوجوان اکثر کر دیتے ہیں، بار بار ہم جواب دیتے ہیں لیکن سب نہیں سنتے، تو وہ بار بار سوال ہوتا ہے کہ جن لوگوں تک اسلام کی، دین کی بات نہیں پہنچی، جن لوگوں تک بات اونچی کہیں، ان کا کیا قصور؟ ان کو تو پیغام حق پہنچا ہی نہیں، انہیں کیوں سزا دی جائے گی؟ جب تک ان کے پاس پیغام ہی نہیں پہنچا تو وہ کیا کرتے؟ یا تو پیغام حق پہنچا ہوتا، وہ نہیں مانتے تو بات تھی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کا، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہمارے کان میں اذان پڑ گئی، ہم نے اذان سن لی، باتیں سن لی، کلمہ سن لیا۔ جو غیروں کے ہاں پیدا ہوئے انہیں دین پہنچا ہی نہیں، ان کا کیا قصور؟ تو اس حوالے سے کئی مرتبہ جواب دیا ہے، ایک مرتبہ پھر سن لیں۔ پہلی بات، سب سے پہلے انسان کا نام پوچھ رہا ہوں آپ سے، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے نا۔ کون تھے وہ؟ مسلمان تھے نا، اللہ کو ماننے والے، اللہ کے نبی۔ ان سے چلا ان کی اولاد کا سلسلہ۔ حضرت آدم نے 1000 سال عمر پائی، ان کے سامنے ان کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ملا کے 1000 سے زیادہ ہو گئے تھے۔ آبادی چل رہی ہے، صرف ان کا ایک بیٹا جو قابیل ہے وہ منکر ہو گیا، وہ دوسری جگہ چلا گیا، ورنہ سارے مسلمان تھے یا نہیں؟ اونچی سنتے جائیے نا، بات سمجھ لیں گے، آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ سارے مسلمان، صرف وہ ایک، اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، وہ چلا گیا، اس نے گناہ کی زندگی بسر کرنی شروع کر دی۔ اس کو بھی دین کا پیغام ملا ہوا تھا یا نہیں؟ اونچی۔ اچھا، یہ آبادی بڑھتے بڑھتے حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ آبادی بڑھ گئی تھی، لوگوں کے نظریات، خیالات، عقیدے بدل گئے تھوڑے سے، مگر ان سب کو بھی اسلام کی خبر تھی یا نہیں تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام نبیوں میں دنیا میں سب سے زیادہ عمر پانے والے، 950 برس تبلیغ کی۔ قال انی دعوت قومی لیلا ونہارا، سورہ نوح موجود ہے قرآن میں، پڑھ لیں۔ دن رات تبلیغ کی، مسلمان ہوئے 80، باقی سب کو آواز پہنچی تھی یا نہیں؟ اونچی نہیں مانے۔ نوح علیہ السلام نے دعا کر دی، یا اللہ ان میں آگے کوئی مسلمان نہیں ہونا، تو ان سب کو تباہ کر دے۔ طوفان نوح آیا اور صرف مسلمان بچے، باقی سارے ختم، باقی سارے، اونچی گئی ہے۔
یہ جواب آپ کے ذہن میں آ جائے گا، تسلی ہو جائے گی، آگے کسی کو کہنا پڑے گا تو پتہ ہو۔ اب نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ہیں، آگے ان کی اولاد چل رہی ہے، ان کو آدم ثانی دوسرا آدم کہا جاتا ہے۔ اولاد پھیل رہی ہے دنیا بھر میں، سب کو اسلام کی خبر ہے یا نہیں؟ ایک نبی کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، ایک نبی کے زمانے میں دوسرا نبی آتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پیغام پہنچ رہا ہے یا نہیں؟ جواب دیجئے۔ بات آ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، پیغام پہنچتا آیا یا نہیں؟ آ گئی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، پیغام پہنچ رہا ہے یا نہیں؟ 2 نبیوں کے درمیان جو زمانہ ہوتا ہے، ایک نبی آنے کے بعد دوسرا نبی جب تک آئے، درمیان کے زمانے کو فترت کہتے ہیں۔ فترت، یہ فترت کے زمانے میں اگر کوئی شرک نہ کرے، اللہ کو مانے، شرک نہ کرے، تو وہ بھی بخشا جائے گا، وہ بھی بخشا جائے گا، کیونکہ اس نے شرک نہیں کیا۔ کیونکہ نبیوں، اب ایک نبی گئے ہیں، ان کی بات تو سنانے والے ہیں کہ ایک نبی تھے، وہ ایسے تھے، وہ یہ کہتے تھے۔ یہ آوازیں چل رہی تھیں یا نہیں چل رہی تھیں؟ اس وقت ٹیکنالوجی نہیں تھی، یہ سہولتیں نہیں تھیں، اتنا سارا سلسلہ نہیں تھا، لیکن دنیا میں بات پہنچ رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ ان کے 570 سال کے بعد میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آخری نبی بن کر۔ پہلے نبی کسی علاقے، کسی زمانے، کسی خاص وقت کے لیے، حضور نے فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کیا کہتے آئے؟ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کی طرف اللہ کے رسول، اور ہمارے نبی ساری کائنات کی طرف اللہ کے رسول بن کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد تقریباً 23 سال کا عرصہ گزارا دنیا میں، پھر آپ پردہ فرما گئے، آج بھی زندہ ہیں لیکن ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہم نہیں ان کو دیکھ پا رہے، وہ ساری کائنات کو اللہ کی عطا سے دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت حضور نے جب پردہ فرمایا 1.25 لاکھ سے زیادہ مسلمان تھے، دنیا بھر میں آواز پہنچ چکی تھی، پھر خلفائے راشدین نے فتوحات کی، آدھی سے زیادہ دنیا حضرت عمر نے فتح کی، پیغام پہنچا اسلام کا یا نہیں پہنچا؟ آواز پہنچی یا نہیں پہنچی؟ اب ہر علاقے میں مسلمان پہنچ گئے، آواز پہنچ رہی ہے۔ پہلے تو یہ بتاؤ کون ہے جس کو آواز نہیں پہنچی؟ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جن کو بات نہیں پہنچی ہے ان کا کیا قصور؟ تو پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ بات کس کو نہیں پہنچی؟ اب کہیں گے جی دور کسی بستی میں ہو سکتا ہے، ایک گھر ہو، ایک آدمی رہتا ہو اکیلا، ایسا بہت کم آپ ثابت کر سکیں گے، لیکن یہ کہ آواز اس کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ مسلمان ہے، مسلمان بھی ایک قوم ہے، یہ بات اس کو بھی کسی طرح پتہ چلی ہوگی۔ اچھا، اگر آپ بالفرض اتنا نہیں مانتے، آگے چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے بعد مسلسل دنیا بھر میں اسلامی ملک رہے یا نہیں رہے؟ اسپین، اندلس، ہسپانیہ، سینکڑوں برس مسلمانوں کی حکومت، ہندوستان پہ سینکڑوں برس مسلمانوں کی حکومت، عرب میں، افریقہ میں، کہاں کہاں۔ امریکہ والے سال میں ایک جمعرات آتی ہے، اس کو تھینکس گیونگ، شکر گزاری کے طور پر مناتے ہیں۔ ٹرکی ایک جانور ہے، مرغی سے بڑا ہوتا ہے، اس کو ذبح کرتے ہیں، اس کا گوشت بانٹتے ہیں اور اس دن شکر گزاری کا دن مناتے ہیں۔ میں نے اس کے بارے میں
جتنی معلومات کی ہے وہ یہ کہ یہ امریکہ کا لفظ جو ہے یہ حضرت امام زین العابدین کی 5ویں اولاد میں ایک شہزادے کا نام ہے۔ امریکہ ایک شہزادے کا نام ہے، وہ سب سے پہلے اس زمین پر گئے جس کو آج امریکہ کہہ رہے ہیں۔ سمندر کا سفر کر کے پہنچے تھے، شکرانے کے طور پر یہی جانور جس کو ٹرکی کہتے ہیں انہوں نے ذبح کیا تھا۔ اب جمعرات کا دن، حلال جانور، اس کو قربان کرنا، یہ ساری علامات کس بات کی ہیں کہ وہاں بھی اسلام پہنچا، وہاں بھی دین اونچی آواز پہنچی۔ یہ جو پنجاب یونیورسٹی نے انسائکلوپیڈیا دائرہ فرہنگ بنایا اسلامیہ، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب دنیا میں آ گئی تیزی، بجلی دریافت کر لی انسان نے، ریڈیو بن گیا، پھر ریڈیو صرف آواز پہنچاتا تھا، اس کے بعد جناب بنا ٹیلی ویژن، اس میں آپ کو شکل بھی پہنچائی جاتی تھی، اس میں آواز کے ساتھ آپ پوری حرکت بھی پہنچا سکتے ہیں۔ پھر ٹیلی ویژن سے آپ آگے بڑھے، آپ نے کیمرے میں اور زیادہ لینزز بنائے، زمین سے آسمان کی فوٹو کھینچنے لگ گئے، پھر آپ نے واکی ٹاکی بنایا، پھر آپ نے ٹیلی فون بنایا، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں آپ بات کرنے لگ گئے۔ اس کے بعد پھر اور ترقی ہوئی، وائی فائی آ گیا، اب ہر ایک کے ہاتھ میں ٹیلی فون ہے، جس وقت چاہے جہاں سے چاہے دنیا سے رابطہ کر لیتا ہے یا نہیں کر لیتا۔ اب بتاؤ کس کو بات نہیں پہنچی؟ ٹی وی پہ کعبہ دکھایا جاتا ہے، مکہ دکھایا جاتا ہے، اذان کی آواز بھی لوگوں کو سنائی دیتی ہے، لاؤڈ اسپیکر ہے۔ پہلے اگر کوئی اذان دیتا تھا، اسپیکر نہیں تھا، مائک نہیں تھا، اب یہ سہولتیں ہیں، تو مجھے بتاؤ کون ہے جس کو آواز نہیں پہنچی؟ اور پوری دنیا اسلام کے خلاف لگی ہوئی ہے، ان کو پتہ ہے تو لگے ہوئے ہیں نا۔ اگر پتہ نہیں ہے تو وہ پھر ہمارے خلاف سازشیں کیوں کر رہے ہیں، پلاننگ کیوں کر رہے ہیں؟ تو پہلے کوئی ایک بتاؤ جس کو آواز نہ پہنچی ہو، ایسا ثابت کرنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے۔ چلو میں نے کہہ دیا بالفرض جس کو نہیں پہنچی اگر کوئی ایک مل جائے اور اس نے شرک نہیں کیا تو اس پر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اب آپ کہیں گے شرک، اس کو پتہ ہی نہیں شرک ہوتا کیا ہے، تو یاد رکھنا اللہ تعالی نے ہر انسان کو مسلمان پیدا کیا۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، حدیث میں ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی وغیرہ بناتے ہیں۔ ہمارے کانوں میں اذان ہو گئی، ان کے نہیں ہوئی تو باپوں نے خراب کیا نا۔ تو یاد رکھو جب تک آپ میں شعور نہیں ہے، آپ اس قابل نہیں ہیں کہ اپنی عقل کو استعمال کر کے حقیقت کو پہچان سکیں، آپ اس وقت تک آپ پر کوئی وہ نئی تکلیف دی گئی، لیکن جب شعور آ گیا تو اب آپ کو پہچان ہونی چاہیے یہ ستارے کس نے بنائے، یہ چاند کس نے بنایا، یہ سورج کس نے بنایا، یہ موسم کیسے، یہ دن اور رات کے سلسلے کیسے۔ تو آپ کو خود غور کرنا چاہیے۔ آپ کے اندر سے آواز آئے گی کوئی ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی تو ہے، آپ کو اس کو پہچاننا ہوگا۔ تو آپ کو عقل دی گئی ہے، آپ کو پہچاننا ہوگا، اور پہچان کے طریقے ہمارے لیے آسانی کر دی، نبی بھیج دیے۔ آپ کے سامنے چائے کی پیالی رکھی ہے، آپ لوگ چائے پیتے ہیں، خیر میں تو پیتا نہیں ہوں، مجھے پتا نہیں ہے چائے کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، آپ لوگ پیتے ہیں۔ چائے کی پیالی رکھی ہے، آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس میں میٹھا ہے یا نہیں۔ انگلی ڈال کے گھمائیں گے تو میٹھا معلوم ہو جائے گا، پوچھ رہا ہوں۔ چشمہ لگا کے دیکھیں گے تو کیا میٹھا معلوم ہو جائے گا؟
تھوڑی سی چائے کان میں ڈال لیں، میٹھا معلوم ہو جائے گا۔ دوسرا کہے گا کیا معلوم کرنا ہے؟ آپ کہیں گے جی مجھے میٹھا چیک کرنا ہے، وہ کہے گا اس کا صحیح طریقہ ہے، اس کو چکھو، اس کو زبان بنائی ہے ذائقے کے لیے، چکھو گے معلوم ہو جائے گا۔ یہی اصل طریقہ ہے، یہی صحیح طریقہ ہے، باقی طریقوں سے نہیں۔ چکھو اس کو، وہ چکھے گا پتہ چل جائے گا یا نہیں؟ تو پتہ چلا صحیح طریقہ اختیار کرنے سے پتہ چلتا ہے، غلط طریقہ اختیار کرنے سے پتہ نہیں چلتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی، نبی بھیج دیے، ان کا کہنا مان لو، میرے بندے بن جاؤ، تباہی سے بھی بچ جاؤ گے، جنت بھی مل جائے گی۔ آسانیاں کر دی ہماری۔ اب وہ لوگ جو نہیں جی ان کا کیا قصور، تو میں نے بتا دیا، پہلے بندہ تو لاؤ میرے سامنے، دنیا میں سے وہ بندہ ڈھونڈ کے لاؤ جس کو اسلام کا لفظ نہیں معلوم، اللہ کا لفظ نہیں معلوم۔ یہ آپ کے سامنے میں نے اپنا ہاتھ رکھا ہے، یوں نہیں رکھا آپ ناراض ہو جائیں، یوں رکھا ہے، یہ انگلیوں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ لکھا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ الف لام لام ہے، کیا لکھا ہے؟ اس پہ بھی لکھا ہے یا نہیں لکھا؟ کون کون سی چیز نہیں خبر دے رہی رب کی؟ یہ آنکھ کی چھوٹی سی پتلی اتنا بڑا آسمان دیکھ لیتی ہے، ہر چیز رب کا پتہ دے رہی ہے یا نہیں؟ ہر ورقے، یہ ہر ورقہ، ورقے کا مطلب ہر پتا، معرفت کردگار آپ کو بتا رہا ہے، آپ کے رب کی پہچان بتا رہا ہے۔ یہ ایک 10 گز کی زمین، 10 بائی 10 کی زمین میں آپ نے 20 درخت لگائے ہیں، مختلف، ہر ایک کا پتا الگ ہے، سائز الگ ہے، ڈیزائن الگ ہے، اس پہ لکیریں الگ ہیں، ان کے پھل الگ ہیں، ان کے ذائقے الگ ہیں۔ کون کر رہا ہے یہ؟ انسان کو پہچان کے لیے ہر چیز رب کا پتہ دے رہی ہے، مگر انسان پر مہربانی ہوئے نبی بھیجے گئے، کتابیں بھیجی گئیں۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے پتہ نہیں چلا، مجھے پتہ، جو ایسا کہتا ہے وہ درست نہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے جب تک ہم نے ہدایت کے لیے نہیں بھیجا، پیغام حق نہیں پہنچا، ہم نے کسی بستی کو تباہ کیا نہیں۔ اور اللہ تباہ نہیں کرتا جب تک لوگ ظلم کر کے اپنے آپ کو اس انجام پر نہ پہنچا لیں۔ تو پتہ چلا سارے ہمارے ہی کرتوت ہیں۔ یہ مہنگائی کیوں ہے، یہ خوف کیوں ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی گرمی بہت کاٹنے لگ گئی ہے، تو پھر مجھے بتاؤ اس ماحول میں آلودگی کس نے کر دی ہے، جس کو پولوشن کہتے ہو؟ دھوئیں کتنے چھوڑ رہے ہیں آپ لوگ، گیسیں کتنی چھوڑ رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، مشینیں کیسی کیسی بنا لی ہیں آپ نے، تو یہ سب آپ کا کیا دھرا ہے یا نہیں ہے؟ گاؤں کی پہلے آبادی ہوتی تھی، خوشحال ہوتی تھی، سلسلہ ہوتا تھا، اب کیا ہے؟ یہ سب انسان نے اپنے لیے خود کیا ہے۔ تو یاد رہے جو لوگ اللہ کی آیتیں سن کر نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، حق کو نہیں مانتے، حق کی دعوت قبول نہیں کرتے، پھر ان کے لیے کوئی خیر اونچی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے ہادی ہیں، ساری کائنات کے رسول ہیں۔